ڈہرکی سے میں ہوں برکت علی شر اور میں موجود ہوں گندم ذخیرہ کرنے والے سرکاری گودام کے مقام پر۔ ایک طرف ملک میں آٹے کی قلت جاری ہے تو دوسری جانب سرکاری گندم ذخیرہ کرنے والے گوداموں میں گندم کی ہزاروں بوریاں ناقص اسٹوریج کی وجہ سے خراب ہو رہی ہیں اور گودام میں رکھی گئی بوریوں کے اندر بارشوں کی وجہ سے گندم اگائی ہے۔ یہ گندم انسانی صحت کے لیے مضر ہونے کے ساتھ ناقابل استعمال بھی ہو رہی ہے۔ گندم ذخیرہ کرنے کے سرکاری گودام میں رکھی گئی گندم کی ہزاروں بوریاں تپتی دھوپ تیز بارشوں کے دوران بھی کھلی فضا میں پڑی ہوئی ہے۔ گندم کی بوریاں پھٹنے کی وجہ سے گندم بوریوں سے نکل کر زمین پر گر رہی ہے اور مٹی میں مل رہی ہے اور وہی مٹی والی گندم دوبارہ بوریوں میں بھری جا رہی ہے۔ سرکاری گودام میں رکھی گئی گندم کو جلد استعمال میں نہیں لایا گیا تو گندم کی ہزاروں بوریاں خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ کیمرامین عمران سمرو کے ساتھ برکت علی شہر، دنیا نیوز، ڈہرکی۔ سکھر سے عمر سمرو، میں اس وقت موجود ہوں سکھر پریس کلب کے سامنے۔ سندھ کے تیسرے بڑے کاروباری شہر کا اعزاز رکھنے والا سکھر اس وقت بدامنی کی شدید لپیٹ کا شکار بنتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے شہریوں میں سخت بے چینی پیدا ہو گئی ہے۔ صرف گزشتہ ایک ماہ کے اندر گھروں اور دکانوں میں ڈکیتی کے علاوہ گلیوں اور شہراؤں سے مسلح افراد نے 50 سے زائد موٹر سائیکلوں کو لوٹ مار سمیت 10 سے زائد کھڑی وین اور کاریں بھی چوری کر لی ہیں۔ تاہم ابھی تک پولیس کی جانب سے خاطر خواہ کارروائی عمل میں نہیں آ سکی۔ یہی وجہ ہے کہ عوام خود کو عدم تحفظ کا شکار سمجھنے لگی ہے۔ کچھ روز قبل بڑھتی ہوئی بدامنی کے خلاف آل پارٹیز کی جانب سے پریس کلب کے سامنے احتجاجی دھرنا دیا گیا۔ دوسری جانب ایس پی انویسٹیگیشن اعتزاز گورایا کا کہنا ہے کہ سکھر سٹی میں بڑھنے والے کرائم کو کنٹرول کرنے کے لیے حکمت عملی تیار کر کے ملزمان کو بے نقاب کرنے کے خاطر ٹیمیں تشکیل دی گئی ہیں، جن کے نتائج جلد برآمد ہوں گے۔ عوام کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرنا پولیس کا کام ہے۔ اب دیکھنا ہے کہ سکھر پولیس شہر کے امن کی بحالی اور شہریوں کی بے چینی کو کس طرح ختم کرتی ہے۔ کیمرامین اصغر عباسی کے ساتھ عمر سمرو، دنیا نیوز، سکھر۔ مہران سے اب ہم چلیں گے وادی بولان کی طرف اور پروگرام کے اس حصے میں آپ دیکھ سکیں گے ڈیرہ مراد جمالی کے اسکولوں کی تعمیر نو، چمن میں ٹریفک کے مسائل، لسبیلا میں صفائی کے ناقص انتظامات، جعفر آباد کی انوکھی چلتی پھرتی مارکیٹ اور موسم سرما کے دوران قلعات میں لکڑی کی بڑھتی ہوئی قیمتوں سے متعلق رپورٹ۔ میں اس وقت موجود ہوں چمن شہر کے اہم شارہ ٹرنچ روڈ پہ۔ ٹریفک کے بڑھتے مسائل سے چمن کے شہریوں کو سخت مشکلات کا سامنا ہے۔ صوبے کا دوسرا بڑا شہر ہونے کے ناطے انتظامیہ کی جانب سے ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کسی قسم کے انتظامات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ شہر میں ٹریفک کی رش کی وجہ سے اکثر شاہراہیں اور روڈیں دن کے اکثر اوقات میں گھنٹوں تک بند رہتی ہیں۔ اس طرح شہر کے معروف روڈوں ٹرنچ روڈ، تاج روڈ، بغرا روڈ پر جگہ جگہ سبزی اور فروٹ فروشوں نے بھی اپنے قبضے جمائے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ٹریفک کے مسائل میں ایک بڑی حد تک اضافہ ہوا ہے۔ شہر میں پارکنگ نہ ہونے کی وجہ سے گاڑی مالکان اکثر اوقات گاڑیوں کو پارک کرنے کے لیے غیر قانونی طور طریقے بھی اپناتے ہیں، جس سے بھی ٹریفک کے روانی میں ایک بڑی حد تک خلل پڑ رہا ہے۔ کیمرامین عبد المنان کے ساتھ محمد اسلم اچکزئی، دنیا نیوز، چمن۔ ناخواندگی کے خاتمے اور تعلیم کو فروغ دیے بغیر پائیدار ترقی کا خواب پورا نہیں ہو سکتا۔ حکومت تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ حکومت کی طرف سے ڈیرہ مراد جمالی کے خستہ حال سکولوں کی تعمیر نو اور مرمت کے لیے رقم جاری کر دی گئی ہے۔ اس سلسلے میں گرلز سکولز کی مرمت پر 75 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، بلوچستان اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر اور صوبائی وزیر مواصلات و تعمیرات میر محمد صادق عمرانی نے ڈیرہ مراد جمالی کے گرلز ماڈل ہائی اسکول اور جاڑا خان گرلز مڈل اسکول کا تفصیلی دورہ کیا۔ اساتذہ اور طالبات نے اسکولوں میں ان کا شاندار استقبال کیا۔ میر صادق عمرانی نے اول سے لے کر 10ویں جماعت کی کلاسوں کا معائنہ کیا اور طالبات سے فردن ان کے مسائل سنے۔ اس موقع پر صوبائی وزیر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ گرلز ماڈل ہائی اسکول خستہ حالی کا شکار تھا اور طالبات کو تدریسی عمل میں مشکلات پیش آ رہی تھیں، مگر اسکول کی مرمت اور آرائش پر 75 لاکھ روپے خرچ کیے گئے۔ حکومت تعلیمی معیار کو بہتر بنانے اور ان کو سہولیات کی فراہمی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ انہوں نے اساتذہ پر زور دیتے ہوئے کہا کہ وہ جدید دور کے علوم سے بچوں کو روشناس کرائیں۔ تعلیمی کے ذریعے ملک میں انقلابی تبدیلیاں لائی جا سکتی ہیں۔ تعلیمی اداروں کے بنیادی مسائل کو حل کرنا حکومت کی اولین ذمہ داریاں ہیں۔ اختر منگی، دنیا نیوز، ڈیرہ مراد جمالی۔ ضروریات زندگی کے لیے قائم آپ نے مختلف منڈیاں تو دیکھی ہوں گی، مگر جعفر آباد کے علاقے ڈیرہ لایار میں اپنی نوعیت کی انوکھی موبائل منڈی بھی قائم ہے، جہاں پر روزانہ سینکڑوں موبائل فون کی خرید و فروخت کی جاتی ہے۔ موبائل فون کا ہماری روزمرہ زندگی میں بڑھتے ہوئے استعمال کے پیش نظر اگر اسے زندگی سے چولی دامن کا ساتھ کہیں تو بے جا نہ ہوگا،
इस पुरहजूम दुनिया में हर शख्स हस्बे ख्वाहिश और जरूरत के मुताबिक मार्केट में मौजूद मुख्तलिफ कीमतों के मोबाइल खरीदता है। मुल्क में मोबाइल फोन की सहूलत आने के बाद लाखों अफराद इसके कारोबार से बरसरे रोजगार होकर अपने कुंबे की किफालत कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ मंजर हमें जाफराबाद के इलाके डेरा लायर में रेलवे प्लेटफार्म के करीब कायम मोबाइल मंडी में नजर आता है, जहां पर मजदूर और मुतवस्सित तबके को मोबाइल की खरीदो फरोख्त और उससे हासिल होने वाले मुनाफे से उनके बाल बच्चों की रोजी का भी काफी बंदोबस्त हो जाता है। इस मंडी में 500 रुपए से लेकर 2500 तक कीमतों के मोबाइल दस्तयाब होते हैं और इन मंडियों में मोबाइल फोन की कीमतें गरीब और मुतवस्सित तबके के साथ साथ तुलबा की भी पहुँच में होने की वजह से वो बड़ी तादाद में इस मंडी का रुख करते हैं। खरीदारों का कहना है कि मार्केट के मुकाबले में कम कीमत पर उन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक फोन मिलने की वजह से वो मोबाइल मंडी आने को तरजीह देते हैं। इस मोबाइल मंडी में मोबाइल फरोख्त करने वाले लोगों का कहना है कि अगर किसी वजह से उन्हें मजदूरी न मिल सके तो इस मंडी में मोबाइल फरोख्त करके अपना गुजर बसर करते हैं, जिससे उनके चूल्हे ठंडे होने से बच जाते हैं। कैमरामैन साबिर हुसैन के साथ जाहिद अंजुम बलोच, दुनिया न्यूज, जाफराबाद।